الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال عز وجل في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، عزت آپ ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی، عظمت و کبریائی خالص اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار، جو بلا شرکت غیر سب کا تنہا خالق، مالک، رازق، مدبر الامور ہے، زندگی موت دینے والا، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا، ہر محتاج کی محتاجی کو دور کرنے والا، اسی اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری کامیابی کے راستے کو بتلانے کے لیے، ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے، اپنی باتیں اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء اور رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے ان تمام برگزیدہ نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی آخر الزماں، خاتم النبیین والمرسلین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بھائیو، خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے گناہوں کے نقصانات۔ گناہ یہ کیا ہے، یہ کسے کہتے ہیں، اور اس کو ہم کیسے پہچانیں گے، اس کی کیسے پرکھ کریں گے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیکی اور بدی یعنی گناہ کے بارے میں نے دریافت کیا کہ نیکی کس چیز کو کہتے ہیں اور برائی کا کیا مطلب ہے، کیسے ہم اس کو پہچانیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی تو اچھے اخلاق کا نام ہے۔ جو بھی اچھے اخلاق ہیں وہ نیکی میں شمار ہوتی ہے۔ کسی سے اچھی گفتگو کرنا، قول حسن، یہ نیکی ہے۔ کسی کی مدد کرنا یہ نیکی ہے۔ اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا یہ نیکی ہے۔ اور اس طرح جو بھی اچھے کام ہیں، اچھے اخلاق والے کام ہیں، وہ سب نیکی میں شمار ہوتے ہیں۔ اور بدی کیا ہے، کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، جو بات تمہارے دل میں کھٹ کے جو کام تم کر رہے ہو، اس کے نقصان کے بارے میں یا اس کے اثر کے بارے میں جب تم سوچو گے تو تمہارے دل میں ایک حرکت محسوس ہوگی، ایک ایسی کیفیت محسوس ہوگی جو ڈر کی کہ کہیں لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے اس گناہ کا کے متعلق تو مجھے تانا دیں گے اور معاشرے میں میری عزت ختم ہو جائے گی، لوگوں کے دلوں سے میں اتر جاؤں گا، ماں کے دل سے، باپ کے دل سے، پورے گھر والوں کے دل سے، یا خاندان یا قبیلے یا محلے، اس طرح کے لوگ اگر کو پتہ چل جائے تو لوگ مجھ سے محبت کرنے کے بجائے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو اگر یہ کیفیت کوئی کام کرتے ہوئے انسان کو محسوس ہو تو سمجھ لینا کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ اور یہ گناہ کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، جیسے کہ نیکی کے اچھے اثرات ہیں کہ دنیا میں بھی اچھائی نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے پاس اچھا مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ تو بدی کے بہت سارے نقصانات ہیں، اور نیکی اور بدی اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، اور انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ دو راستوں میں سے کوئی بھی راستہ اختیار کرے، اور دونوں کے یہ اثرات ہیں، یہ فوائد اور نقصانات ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اچھا راستہ بھی بتلایا، جنت کا راستہ بھی دکھلایا، اور گناہ کا راستہ یا جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ وہ بھی دکھلایا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ اچھے کام کرتے ہوئے زندگی گزارے اور اچھائی پر اس کی وفات ہو، ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے وہ ایسے بچے جیسے کہ کانٹی دار راستہ ہے، راستہ پرخطر ہے، تو اس راستے سے جس احتیاط کے ساتھ گزرتا ہے کہ کہیں کوئی کانٹا اس کے پیر میں نہ چبھ جائے، کہیں اس کے کپڑوں میں نہ چبھ جائے، کہیں اس کو نقصان نہ پہنچ جائے، یا راستے میں جو چور اور ڈاکو جس طرح بیٹھے رہتے ہیں تو اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، نہ اس کے مال کو نقصان پہنچائے۔ انسان اس احتیاط کے ساتھ راستہ پار کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ انسان برائی سے بچنے کی حد الامکان کوشش کرتا رہے۔ حاضرین کرام، گناہ کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر اس کی فطرت میں اچھائی اور برائی کی تمیز ہی مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، وہ فرق نہیں کر پاتا۔ یہ سب سے بڑا اثر ہے اس گناہ کا جو اس کے دل پر پڑتا ہے، اس کی فطرت پر پڑتا ہے۔ انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کے اندر تمیز ختم ہو جاتی ہے۔
جیسے کہ ایک مشہور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، کہ بندہ اگر ایک بدی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس کے دل میں وہ کالا ٹپ کا ڈال دیا جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے فإن تاب واستغفر، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا ہے، ثقل قلبه، کہ وہ اس کے دل سے گناہ کا دھبا مٹا دیا جاتا ہے، دھو دیا جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ چھوڑنے کے بجائے گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، حتی یعلو قلبہ، یہاں تک کہ اس کا اثر پورے دل پر پڑ جاتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فذلك الرين الذي ذكره الله تعالى في كتابه، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی وہ رین ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون۔ بات یہ ہے کہ سن لو کہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ اثرات مرتب ہو چکے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ان کے گناہوں کے اثرات ان کے دل پر ایسے چھا چکے ہیں کہ وہ اچھائی و برائی میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ حضرین، یہ ہے گناہ کے نقصانات۔ تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا راستہ سیدھا ہے، کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ اختیار کروں، کیونکہ وہ اس طرح گناہ کا عادی بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور نقصانات ہیں وہ یہ ہے کہ انسان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ نعمتوں میں بہت ساری نعمت ہے، علم کی نعمت ہے، صلاحیت کی نعمتیں ہیں، مال و دولت کی نعمتیں ہیں، امن و سکون کی نعمتیں ہیں، عزت و شوکت کی نعمتیں ہیں، جاہ و دبدبے کی نعمتیں ہیں۔ یہ تمام نعمتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ ان الذنب لیحرم العبد من الرزق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ گناہ کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جو رزق ہر طرح کی شکل میں ہوتا ہے، کہ غذا اور اناج کی شکل میں بھی ہوتا ہے، صحت کے بھی شکل میں ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے جو چیز ملتی ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ چیز مٹ جاتی ہے، وہ چیز اس سے دور ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اس کی مثالیں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اتنے سارے خزانے دیے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی سارے لوگ مل کر بھی بڑی مشکل سے اٹھا پاتے تھے۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، بڑے بڑے طاقتور لوگ مل کر اس کو اٹھانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو ایسے اس کے خزانے تھے، ایسے اس کی شان و شوکت تھی، تو وہ گناہ کرتا تھا۔ گناہ یعنی لوگوں پر ظلم کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، یہ اس کا شیوا تھا، اور وہ تکبر اور گھمنڈی تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ مال و دولت جو ملا ہے یہ میری اپنی صلاحیت کی وجہ سے، میرے اپنے نالج کی وجہ سے، میرے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اس کو اس کے سارے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ قصص کی آیت میں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ اکبر، ہم نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اس کی کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، اس کی کوئی فوج اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئی، کوئی اس کے سپاہی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ اس کے گناہ کے نتائج تھے، اثرات تھے جو اس کو دنیا میں دکھلائے گئے۔ قوم سبا تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اطمینان اور سکون کی نعمت سے نوازا تھا۔ وہ بڑے ہی سکون کا سفر کرتے تھے، اور راستوں میں بالا خانے تھے، اور پانی کے انتظامات تھے، اور درخت سایہ دار درخت تھے، ہر طرح کی نعمتیں تھیں۔ اللہ عز و جل کی انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرح طرح سے نافرمانی کی اور ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس ناشکری کے بدلے میں وہ میٹھے پھلوں کو کڑوے پھلوں میں بدل دیا،
وہ تر و تازہ جو درخت تھے وہ سوکھے ہو گئے، وہ راستے جو پرامن تھے وہ پرخطر ہو گئے، اور جو راستے بالکل قریب قریب تھے یعنی دور دراز کے راستے ہو گئے، یعنی بالکل ان کے لیے بہت ہی مشکل ترین گھڑی آ گئی کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کی پاداش میں یہ نعمتیں ان سے چھین لی گئیں۔ حاضرین کرام، انسان گناہ تو کرتا ہے، کچھ وقت کے لیے اس کو لذت تو محسوس ہوتی ہے، کچھ وقت کے لیے وہ سود کا پیسہ حاصل کر کے تھوڑا فائدہ تو حاصل کر سکتا ہے، کچھ وقت کے لیے وہ اپنی آنکھوں کی جو لذت ہے وہ تو پا سکتا ہے، کچھ وقت کے لیے وہ اور جھوٹ بول کر ہو یا غیبت کر کے ہو یا چوری کر کے ہو، کسی بھی طریقے سے تھوڑا فائدہ حاصل تو کر سکتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر لوگوں کے اوپر راج کر سکتا ہے، لیکن آخر میں اس کا انجام بڑا بھیانک ہوگا، بڑا ہی خطرناک ہوگا، بڑا ہی اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، گناہوں سے ہر ممکنہ کوشش کرے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو بندے گنہگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے نفرت کرتا ہے۔ جب اللہ نفرت کرتا ہے تو ساری دنیا والے، سارے آسمان والے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ جیسے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم تمام آسمان والوں سے، تمام زمین والوں سے کہہ دو کہ ان سے محبت کرے۔ تو جبریل علیہ السلام آسمان والے فرشتوں کو وہ ندا دیتے ہیں اور کہتے ہیں پکار کر، اے فرشتوں سن لو، اللہ فلاں دنیا میں جو بندہ ہے اس سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو تمام آسمان والوں کے دلوں میں ان کے نزدیک وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت اور چاہت ڈال دی جاتی ہے، سارے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس سے انسیت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی گناہگار ہے، اللہ عز و جل اس سے نفرت کرتا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے جبریل، میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے نفرت کرو اور تمام آسمان والوں کی بات سنا دو۔ جبریل علیہ السلام بھی نفرت کرنے لگتے ہیں، تمام آسمان والوں سے بتاتے ہیں، اور تمام فرشتے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا کے تمام لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت بیٹھا دی جاتی ہے، اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے گناہ کے نقصانات۔ یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، یہ چیز نظر نہیں آتی ہے، لیکن یہ اس کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے کہ دنیا میں بھی اس کے لیے کوئی عزت نہیں۔ وہ کھاتا تو ہے، وہ اچھے کپڑے پہنتا تو ہے، اچھے مکان میں رہتا تو ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں وہ گھر نہیں بنا سکا، لوگوں کے دلوں میں وہ جگہ نہیں بنا سکا۔ محترم حاضرین، سب سے بڑی اور اہم چیز یہ ہے کہ انسان عالی شان گھر میں تو نہ رہے اور عالی شان کپڑے تو نہ پہنے، عالی شان سواری میں سوار ہو کر نہ جائے، لیکن اگر کسی کے دل میں اس کی محبت آ جائے، کوئی اس کو چاہنے لگے، تو سمجھ لینا کہ اس کے پاس بہت بڑی دولت آ چکی ہے، وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے، کیونکہ وہ ایک نہیں، اس کے ساتھ سارے لوگ ہیں، اس کے ساتھ سارے لوگ ہیں جو مصیبت میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی وہ گالی گلوچ کرنے والا ہو، یا جھگڑالو ہو، یا جھوٹ بولتا ہو، یا لوگوں کے پیسوں پر اس کی نظر ہو، یا امانت میں خیانت کرتا ہو، یا دھوکہ دیتا ہو، یا پھر معاملات اس کے بالکل اچھے نہیں ہیں، نہ اس کی بیوی سے، نہ اس کی اولاد سے، نہ اس کے والدین سے، تو تنہا ہو جائے گا وہ انسان۔ وہ اس کے پاس پیسہ ہے لیکن ہمیشہ اس کا پیسہ اس کو کام نہیں آتا ہے، وہ اس کے پاس صحت ہے لیکن ہمیشہ اس کی صحت اس کے ساتھ نہیں رہتی ہے۔ تو انسان اگر اس سے لوگ محبت کرنے لگ جائیں تو پھر سمجھ لیں کہ وہ تنہا نہیں، بلکہ اس کے پاس ایک بڑی طاقت ہے، اور سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو محترم حاضرین، اس کے بڑے نقصانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے نفرت کرتا ہے جو گنہگار ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر گناہ اتنے بڑھ جائیں کہ زمین میں پھیل جائیں، تو اس کی وجہ سے
بر و بحر میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ یہ فساد انفرادی زندگی پر ہی نہیں بلکہ پورے لوگوں پر چھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ خشکی اور تری میں فساد پھیل چکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ فرماتے اللہ تعالیٰ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے گناہ کے نتائج ہیں، ان کے گناہ کے کرتوت کا بدلہ ہے، تاکہ ہم ان کو ان کے بعض گناہوں کا مزہ چکھائیں، تاکہ ان کو احساس ہو، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور پھر اللہ کی طرف لوٹ آئے، اور پھر حق کی طرف لوٹ آئے، قرآن و سنت کی طرف لوٹ آئیں، اس گناہ سے باز آ جائیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں کبھی کبھی ایسے عذابات میں تمام لوگوں کو مبتلا کرتا ہے۔ کچھ ہی دنوں پہلے اس مسجد میں، جس مسجد میں ہم ہیں، اس علاقے میں جہاں رہتے ہیں، کیا حال ہوا تھا؟ تقریباً 1 سال قبل پورے محلے میں پانی آ چکا تھا، پورے ہمارے شہر میں پانی آ چکا تھا۔ اس وقت ہماری کیا کیفیت تھی؟ میں ان بھائیوں سے سوال کرتا ہوں جو اس مصیبت کی گھڑی میں پھنس چکے تھے، اس مصیبت میں پھنس چکے تھے، وہ پانی میں، وہ اندھیری رات میں، وہ گھر کے سارا سامان تباہ و برباد ہو گیا تھا، سب کچھ رک چکا تھا، تنہا تھے، تنہا ہو چکے تھے۔ تو کیا ہے یہ گناہ کے نتائج ہیں، یہ ہمارے گناہوں کے کچھ اثرات اللہ دکھلاتا ہے کہ اللہ چاہے تو تمام لوگوں پر ایسی نعمت برسائے، اور اللہ چاہے تو جھٹکے میں، لمحے میں تمام کی دولت کو چھین لے، تمام کو بیار و مددگار چھوڑ دے۔ یہ گناہ کے نتیجے ہیں بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ تو اللہ عز و جل کی طرف لوٹ آنے کے لیے یہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ دکھلاتا ہے تاکہ بندے سدھر جائیں، چونکہ اللہ رحیم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اپنے بندوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اور شیطان جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ تو لہذا اللہ عز و جل ایسے چیزوں سے آگاہ کرنے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے، روکنے کے لیے ایسی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں آپ تمام سے کہ کیا ہمارے اندر اس کے بعد کچھ سدھار آ گیا؟ ہمارے اندر اس کے بعد کچھ تبدیلی آئی؟ کہ ہم جو 3 وقت کی نماز پڑھتے تھے، کیا 5 وقت کی نماز کے عادی بن چکے؟ ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، کیا اس کے بعد ہمارے چہرے پر داڑھی آئی؟ ہمارے ٹخنوں کے نیچے پینچے تھے، کیا ٹخنوں کے اوپر پینچے ہوئے؟ ہمارے گھروں میں جو بے دینی کا ماحول تھا، کیا ہم نے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہمارے بچوں کے اندر جو دین کی نام کی چیز نہیں تھی، قرآن پڑھنا نہیں آتا اور خود قرآن اور حدیث سے ناواقف تھے، کبھی اس کے بعد قرآن کریم پڑھنا سیکھنے کی کوشش کی، کبھی اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کی، اپنے اعمال کے ذریعے سے اس کو ظاہر کرنے کی کیا کوشش کی؟ کیا ہم پورے اسلام میں داخل ہو چکے؟ آج ہمارے اندر وہی غفلت ہے جو 1 سال پہلے غفلت تھی، آج وہی ہمارے اندر کوتاہی ہے۔ محترم حاضرین، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ اللہ عز و جل نے بیان فرمایا، تبدیلی کی ضرورت ہے، گناہوں سے باز آنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم ہیں، کل کب تک رہیں گے، اور کل جو ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو انسان کی زندگی کب کیا ہوگی انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا انسان گناہ سے بچے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچاتی ہے اور آخرت میں بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، بیماریاں پھیل جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے اس کی وجہ سے جو قیمتوں میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اور آسمان سے بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، قحط سالی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کی وجہ سے ایسے دشمن کو اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے جو بے رحم ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ اگر لوگ برائی کرتے رہے کہ فاحشہ میں مبتلا ہو جائے، اور یہاں تک کہ اس کو علل اعلان کرتے رہے، حتیٰ اعلنوا الا ابتلوا بالطاعون، تو ایسے لوگوں کو یا ایسی قوم کو طاعون جیسی بیماریوں میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ ایسی بیماریاں
کہ جو پچھلے زمانے میں پچھلے اسلاف کے لوگوں میں اسلاف میں یہ بیماریاں بالکل موجود ہی نہیں تھی، تصور ہی نہیں تھا ان بیماریوں کا، ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، ایسے بیماریاں جو صرف پورے لوگوں پر جو ہے حاوی ہو جاتے ہیں، مسلط ہو جاتی ہیں، ایسی بیماریوں کا علاج بھی بہت کم ملتا ہے، تو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگ جو بے رحم ہوتے ہیں، بے رحم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حاضرین، یہ سب گناہوں کے اثرات ہیں، یہ سب گناہوں کے نتائج ہیں۔ پچھلی قوموں کو، قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون کو، قوم لوط کو، علیہ السلام کی قوموں کو جو تباہ برباد کر دیا گیا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے اندر کفر تھا، شرک تھا اور بدعت و خرافات تھے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ زناکار تھے، وہ لوگ زنا کا ارتکاب کرتے تھے، اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نافرمانی میں مبتلا تھے۔ اس سے اہم بات وہ متکبر بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ۔ تو ایسے قوموں کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آج وہ قومیں اور ان کی جو آثار ہیں وہ بالکل مٹ چکے ہیں، جبکہ اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں، سپر پاور جو قومیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو محترم حاضرین، گناہ کی یہ اثرات ہیں، گناہ کی یہ نتائج ہیں، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، ایسی چیزوں سے ہمیں دور ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک چیز اپنے اندر چیک کریں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں چوری کر رہا ہوں، میں دھوکہ دے رہا ہوں، یا پھر میں اپنی بیوی کو ستا رہا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ میرا اچھا سلوک نہیں ہے، میرے ماتحت لوگوں کے ساتھ، میری اگر کمپنی ہے، میرا اگر اسکول ہے، یا میرا اگر کالج ہے، یا پھر میری دکان ہے، یا پھر جو ہے میرا اور کوئی کاروبار ہے جس پر میں بڑا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے تحت کچھ لوگوں کو رکھا ہے جو کام کرتے ہیں، تو ہر شخص دیکھے کہ کیا میرا بھائی جو میرے پاس کام کر رہا ہے وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ اگر میں اس پر ظلم کروں گا تو اس کا نتیجہ مجھے آخرت میں بڑی بھیانک شکل میں ملے گا۔ اس کی زبان تو نہیں کھلے گی، تو اس کے دل سے جو آہ نکلے گی اللہ تعالیٰ اس کو سنے گا، اور اللہ تعالیٰ اس ظلم کا ضرور بدلہ، اس کا نتیجہ تم کو پہنچائے گا۔ تو یہ انسان چیک کرے اپنے آپ کو، اور ایک ایک چیز، ایک ایک دن میں، ایک ایک مہینے کے اندر اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک و صاف کرے، تب چل کر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہم پر نازل ہوں گی، دنیا بھی ہماری اچھی بنے گی اور آخرت میں بھی ہمیں اچھا مقام ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو تمام کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچنے کے توفیق عنایت فرما۔ اللہ جو ظاہر میں جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، جو باطن میں جو چھپے ہوئے جو ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ تیرے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان تمام گناہوں کو ہمیں چھوڑنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ جو اب تک جو گناہ ہو چکے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مغفرت مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما، اللہ کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ریاکاری سے اور چغل خوری اور تمام اخلاقی برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔